وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم. اللہ کی رحمتوں کے کھل گئے خزانے، اللہ کی بخشش کے مل گئے بہانے. صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اج دی گفتگو دے اندر میں یہ بات ذکر کراں گا، روزہ سانو کی فائدے دیندا ہے. روزہ اصل عربی زبان دا لفظ سیام ہے. سیام دا معنی روزہ ہے، اور روزہ اور سیام دو میں ایکو معنی دے اندر مستعمل نے، اور اس نو رمضان دے لفظ دے نال بھی موسوم کیتا جاندا ہے کہ رمضان دا معنی لغت دے اندر گناہاں نو جلا دین والا، یعنی جدوں اپڑ زمین ہوگے اون دے اُتے بارش ہو جائے، جس طرح وہ زمین ہریالی دے اندر بدل جاندی ہے، اسی طرح ہی رمضان بنجر دلانوں آباد اور شاد کر دیندا ہے. پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ دا ارشاد ہے، فرماؤندے نے را تو مراد رحمت اللہ، میم تو مراد مرضات اللہ، زواد تو مراد ضمانت اللہ، الف تو مراد امانت اللہ، نون تو مراد نصر من اللہ. کہ جدوں سارے پورے ہو جاندے نے، رب دی رضامندی، رب دی امانت، رب دی رحمت، اور آخر تے اللہ کریم اپنی رضامندی دا اعلان فرما دیندے. جس طرح حدیث پاک دے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پہلے نمبر تے اللہ کریم اس روزے دی برکت دے نال اللہ کریم گناہاں نو انج صاف کر دیندے نے جویں کپڑا دھل جاندا ہے، انج صاف کر دیندے نے جویں پتھر تے بارش پوے اور اون دے اتوں کٹا مٹی ختم ہو جاندا ہے. اے رمضان جیڑا ہے اس طرح انسان دے نفس دی، جسم دی طہارت کر دیندا ہے. اور روزہ پہلے نمبر تے اگر کوئی بندہ روزہ رکھدا ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ گناہاں نو صاف کر دیندے نے. اور صاف کرن دا کی مطلب ہے؟ گناہاں دی معافی ہو جاندی ہے، اور یہ معافی سویر تو لا کے شام تک، کیونکہ پورا دن معافی دا اعلان ہی اعلان ہے. اور ایک حدیث دے اندر موجود ہے کہ للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ وفرحت عند لقاء ربہ. کہ روزے دار نو دو خوشیاں نصیب ہوندیاں نے. ایک خوشی تے اے وے کہ جدوں روزہ افطار کر رہا ہوندا ہے، اور دوسری خوشی انہوں نصیب ہوندی ہے کہ جدوں رب رحمان دے نال ان دی ملاقات ہوئے گی. کیوں؟ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہ اللہ کریم آندے نے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے بندے نے میرے واسطے رکھیا ہے اور ان دا صلہ میں رب ہی عطا کراں گا. اور دوسری حدیث دے اندر اللہ رب رحمان اپنے بندے نو یہ آندے نے الصوم لی وانا اجزی بہی، انا اجزی بہی، عجزی میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور اجزی بہی اس کا معنی ہے کہ رب رحمان آندے نے میں ہی اس کا بدلہ بن جاواں گا.
اس واسطے روزہ رکھن دے نال اللہ کریم گناہاں نوں معاف کر دیندے نے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دوویں روزہ اور قرآن یہ دوویں بندے دے کل قیامت والے دن سفارشی بھی بن جان گے۔ جدوں کوئی کسی دی سفارش نہیں کرے گا، یہ روزہ اور قرآن بندے دی سفارش کرے گا اور کہے گا ای ربی انی منعتہ من النوم، ای ربی انی منعتہ من الطعام والشہوات، کہ اللہ میں انہوں کھان پین تو روکی رکھیا۔ اور قرآن کہے گا میں انہوں سمن تو روکی رکھیا، تراویاں پڑھتا رہا، قیام کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا۔ تے اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، رب رحمان انہاں دی سفارش نو قبول فرما لین گے۔ اور پھر یہ ہوئی رمضان دا مہینہ ایک قسم دی سیل لگ گئی ہے۔ سیل کا دی ہے رب رحمان دی رضامندی دی اور گناہاں دی معافی دی رب نے سیل لا دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جڑا رمضان دا مہینہ ہے اس سے اندر اللہ کریم یہ جڑا روزہ رکھن والا ہے یہ دے بدلے دے اندر فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندے نے، یہ دے واسطے دعا کرو۔ اور دوسری سائڈ تے مچھلیاں پانی دی تہہ دے اندر، پرندے آسمان دی فضا دے اندر اور چونٹیاں بلاں دے اندر اس دے واسطے بخشش اور مغفرت دی دعا کر دیا نے۔ لیکن یاد رکھو یہ سارے مسائل، یہ سارے فضائل، یہ سارے مناقب، یہ سارے فوائد یہ کدوں حاصل ہون گے؟ جدو تین چیزاں ساڈے اندر موجود ہون گیاں، اسی روزہ رکھاں گے پھر اس دے فائدے حاصل ہون گے۔ پہلے نمبر تے عقیدہ توحید دا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جن نے رب دا گھر بنایا رب ان دا جنت گھر بنا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ نے بیت اللہ بنایا، حتیم دی جگہ چھڑ دیتی۔ کیوں؟ خالص مال کو نہیں سی۔ بیت اللہ بناون والے رب رحمان نے آکھیا تسی 360 میرے گھر دے اندر رکھے نے اور تسی شرک کر دیو۔ جڑا بندہ شرک کردا ہے لا یحبطن عملک، اللہ کریم آندے نے والین اشرکتا، اگر تسی شرک کیتا تواڈے عمل سارے دے سارے ضائع ہو جان گے۔ مشرکین مکہ دا رب دا گھر بناونا وہ بھی کم نہ آیا۔ کیوں؟ توحید موجود نہیں سی۔ اس واسطے توحید ربوبیہ، توحید الوہیہ، توحید اسماء و صفات یہ تین چیزاں ہونیاں انتہائی ضروری نے۔ اور دوسرے نمبر تے عمل جیڑا ہے سنت مطابق ہونا چاہیے۔ اور سنت مطابق آئیے حدیث بخاری آقا علیہ السلام گھر موجود نہیں سن۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماؤندیاں نے کہ میرے کو 3 آدمی آئے، آقا دے عمل دا پتہ کیتا، لیکن آقا دے عمل جدو دسیا تے انہوں نے کہا کہ اسی تے بہت پچھے عمل دے معاملے دے اندر نبی علیہ السلام تے بڑا عمل کر دے نے، اللہ نے گناہ بھی معاف کر چھڑے نے، اللہ نے درجات بھی بلند کر چھڑے نے، یہ ساریاں چیزاں۔ لیکن انہوں نے ایک نے کہا میں روزے رکھتا رہاں گا، کدی افطار نہیں کراں گا، دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کراں گا، تیسرے نے کہا میں پوری رات نماز پڑھتا رہاں گا، کدی بھی نماز چھڑا گا نہیں، رات نو سما گا نہیں۔ جدو آقا علیہ السلام نو پتہ لگا اور انہاں صحابہ نو بلایا، بلاون تو بعد محبوب پاک پوچھتے نے اے صحابہ تسی یہ گل کیتی ہے؟ کہنے لگے جی۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ جڑی تسی گل کیتی ہے میرا عمل سن لو، میں روزے رکھنا بھی ہاں، روزے افطار بھی کرنا، رات نو سونا بھی ہاں، تہجد بھی پڑھنا اور میں شادیاں بھی کیتیاں نے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جن نے میری سنت تو بے رغبتی کیتی، منہ پھیر لیا، او بندہ ساڑھے لالوں کا تعلق ہی نہیں۔ اور تیسرے نمبر تے عمل دا خالص ہونا، نیت دا خالص ہونا ضروری ہے۔ جویں 3 بندے شہید، قاری اور پھر سخی انہاں 3 بندیاں نیت دی وجہ تو ثم سخبا الی النار ثم طرحا الی النار انہاں جہنم دا بالغ بننا پیا، کیونکہ نیت خالص نہیں سی۔ شہادت والا عمل بڑا عظیم عمل ہے، اور جناب دوسرا بندہ قرآن والا عمل بڑا عظیم عمل ہے، سخاوت والا عمل بڑا عظیم عمل ہے، لیکن نیت دے اوتے دار و مدار ہے۔ اس واسطے اے روزے دے فوائد اگر حاصل کرنے نے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جن نے
روزے دے احکام نو پورا روزہ تے رکھ لیا لیکن انہیں جھوٹ بولنا نہ چھڑیا، غیبت کرنی نہ چھڑی، اور جھوٹ تو مراد عمل دا جھوٹ، جھوٹ تو مراد زبان دا جھوٹ، جھوٹ تو مراد جسم دا جھوٹ، انہیں انہوں نہ چھڑیا، اللہ کریم نو ان دے روزے دی ضرورت ہی نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم مینو تے تیانو روزے دے فوائد صحیح معنی دے اندر حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔